अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरे की जो एक्चुअल आउटकम है उस हवाले से कल हम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि क्या जो दौरे को लेकर के तवक्कुआत थी इस नई हुकूमत की वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई। लेकिन कल एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी में, जब वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द के कुछ अरकान वहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि कुछ लोगों ने वहाँ पर किस तरीके से सियासी नाराबाजी की और उसको फिर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया गया। और ख़ुद सबसे पहले जो PTI के कई रहनुमा हैं उन्होंने शेयर किया और ये बताने की कोशिश की कि देखें कि जो नई हुकूमत है और जो उनके वज़रा हैं, जो उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी इज़्ज़त कहीं भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल आया, जिसके नतीजे में लोगों ने यकीनी तौर पर इसकी भरपूर मज़म्मत की कि आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे आप दलील के साथ अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको ज़रूर उनका आप करें मुहासबा, लेकिन इस तरीके से मुकद्दस मकामात के ऊपर सियासी नाराबाजी करना बिल्कुल भी मेरे ख्याल में जायज़ नहीं। और शहबाज, इस सिलसिले में आज जो एक पेशरफ्त हुई है कि सऊदी सफारत खाने ने इस्लामाबाद में इस बात की तस्दीक की है कि कुछ पाकिस्तानियों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और उनके मुताबिक जो उन पर जो इल्ज़ाम है कि एक तो उन्होंने वहाँ पे जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है और जो मुकद्दस मकामात हैं उनका जो एहतराम है उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा। और आज हमने देखा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हम सऊदी हुकाम को अप्रोच कर रहे हैं कि इस हवाले से जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आई थिंक इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में वो कम है। ये बिल्कुल ठीक है आपने, ये ऐसा वाक़या है मतलब कि इस्लाम की तारीख में जो एक मुकद्दस आपके लिए जगह है और शायद किसी गैर मुस्लिम को भी इस तरह की हरकत वहाँ पे करने की उनको जुर्रत ना हो, जो कि हम पाकिस्तानियों ने की है। और हम पाकिस्तानियों के जो सर है वो शर्म से झुक जाने चाहिए और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बिल्कुल उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल ये अब वक्त है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़रा खुल के सामने आएँ और इस वाक़े की मजम्मत करें, वरना ये समझा जाएगा कि वो इसमें शामिल हैं। दूसरी बात यह कि जब खुद इमरान खान साहब सऊदी अरब जाते थे, मुकद्दस मकामात पर जाते थे, वो तो नंगे पहुंच जाते थे, तो लोगों को क्या वो तलकीन करें। उनकी पार्टी के जो सीनियर मेंबरान हैं, जिस तरीके से कल PTI के जो साबिक वज़रा है काबीना के, उनके ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को फैलाया गया और उसका डिफेंस उन्होंने कुछ ने इम्प्लिसिटली किया, कुछ ने एक्सप्लिसिटली किया, तो उससे तो यही लगता है कि ये करवाया गया है। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और आइंदा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का वाक़या ना हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब तक ये इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। पहलू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया, दो कि आज मुल्तान में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन के साथ खिताब किया और शायद तवक्को थी कि उसमें कुछ वो इस तरह की बात करें, लेकिन उन्होंने अभी तक उसकी मजम्मत नहीं की। बल्कि बहुत से जो PTI के रहनुमा हैं वो इस बात का किसी हद तक दिफा कर रहे हैं। सिर्फ असद उमर का मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने दबे अल्फाज में ये ज़रूर कहा कि लोगों का गम व गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन हमें जो मुकद्दस मकामात हैं उसका जो एहतराम है वो मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। किस चीज़ का गम व गुस्सा इनको? इनका इक़्तिदार छीना गया है, ये गम व गुस्सा इनका। इनकी अगर आप कारकर्दगी देख लें तो मतलब इनको शुक्र करना चाहिए कि इनको हुकूमत से निकाल दिया गया, वरना जो इनकी हालत थी 5 साल तो बाद शायद ये दोबारा मुतखब होकर ना आ सकते जो इनके इकोनॉमी के एक मौका मिल गया कि वो भी जो भी बयानियां चला रहे हैं। अच्छा, आपने कारकर्दगी की बात कर ही ली है तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ जो साबिक वज़रा हैं, PTI के रहनुमा हैं, 2-3 दिन से अगर आप देखें तो ज़ाहिर है कि उनकी प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है या जो वेल कोऑर्डिनेटेड वो करते हैं मूव जो भी है, तो वो जो एक चार्ट भी उन्होंने शेयर किया जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो मुल्क की मईशत को बड़ा ज़बरदस्त हालत में छोड़ के गए थे। वो बेशक एक्सपोर्ट्स की बात हो, वो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन हो, वो आपके रेमिटेंसेज हों, वो बाकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, वो तो बड़ी ज़बरदस्त एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके सामने वो चार्ट जो उनकी कारकर्दगी का पड़ा हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? आज का प्रोग्राम मेरा ख्याल हमारा फोकस इसी पे होगा कि हम बताएं कि PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान के मैशियत के साथ क्या हालात किए हैं। और उससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि अपने ये मुख्तलिफ हैंडल से ये जो साबिक वज़रा हैं ये प्रोपेगेंडा कैंपेन कर रहे हैं और एक ऐसी कारकर्दगी का दावा कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये तमाम
اس کی جو ویب سائٹس ہے اوپن ہے عوام کے لیے, وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا سارا پبلکلی اویلیبل ہے. لیکن ناظرین اس کے باوجود جو سابق حکومت ہے اس کے وزراء کی جانب سے جس قسم کی کارکردگی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے, آپ بھی جب کوئی بھی ان کا وزیر اب دعویٰ کرے سابق, تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو سچ بول رہے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. 3.5 سال کچھ کر تو نہیں سکے, لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو اہم ان کے اراکین ہیں پارٹی کے, ان کا سارا زور اس وقت اس چیز کے اوپر ہے کہ کوئی کارکردگی بھی تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن کاغذوں پہ کچھ آپ کو دکھا دیں. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی پرفارمنس کا ایک چارٹ شیئر کیا گیا جس کے اندر کچھ ایسے نمبرز دیے گئے, میں خود پریشان ہو گیا کہ میں اکانومی ہی کی کور کرتا رہا ہوں, پچھلے سال میں سیاست کور کرتا ہوں, یہ نمبرز تو میں نے بھی نہیں دیکھے. ایکسپورٹس کا بتایا گیا جی کہ ان کا جو پروجیکٹڈ ہے اس سال کا وہ کر لیں گے $34 ارب, ان کی اپنے جو پروجیکشنز ہیں وہ $31 ارب کی, $3 ارب پتہ نہیں کہاں سے ڈال دیا انہوں نے. دعویٰ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو ترسیلات اظہار ہے وہ مارچ 2021 تک 9 ماہ میں $31.3 ارب ہو چکی ہیں. ایکچولی آپ جائیے اسٹیٹ بینک کی مارچ 2022 تک $31.3 ارب ہو چکی ہیں. آپ خود ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اسٹیٹ بینک کی, آپ کو نمبر ملے گا $22.95 ارب کا. درآمدات کا دعویٰ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی $55.3 ارب کی ہوئی ہیں 9 ماہ میں, اور یہ جو پی ایم ایل حکومت چھوڑ گئی تو اس کے تقریباً برابر ہے. ایکچوئل جو درآمدات ہیں آپ جائیے پی بی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھیے $58.9 ارب. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارے کا ایک دعویٰ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی ان کے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے مارچ 2022 میں وہ $1.85 ارب یا صرف 0.6% آف دا جی ڈی پی تھا. ایکچولی نمبر آپ کے سامنے اویلیبل ہے, $13.2 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو چکا ہے. دعویٰ کیا گیا ہے 1.85 کا, اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ 0.6% آف دا جی ڈی پی یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ. ایکچولی یہ ہے 3.8% آف جی ڈی پی. ایک اور نمبر جو میرے لیے بڑا ہی پریشان کن تھا کہ دعویٰ کیا گیا ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے مارچ 2022 تک وہ 5,300 ارب روپے ہے, اور جو حقیقتاً ایف بی آر نے اکٹھا کیا ہے جس میں تھوڑی سی فگر فجنگ بھی شامل تھی وہ 4,384 ارب ہے. اور جو چارٹ آپ کے پاس ہوگا جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ریلیز کیا ہے اس میں بتایا گیا, اس کے اگر لفظ ایکچوئل لکھا ہوا ہے کہ حقیقتاً اتنا ہو چکا, پروجیکشنز کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح باقی بھی کامران کے اعداد و شمار ہیں جو خاص طور پر ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر انہوں نے ایک گمراہ کو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو دور حکومت ہے اس میں جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ $79 ارب سے کم ہو گیا, اور جو اس میں $16.1 ارب کی کمی ہوئی ہے. حقیقتاً جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی 95.2 ارب کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا ہمارا, جو اب دسمبر 2021 تک 102.2 ارب ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ $79 ارب کا نمبر کہاں سے آیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے ان کے نمبر, موٹے موٹے کہتے رہیں, جتنے مرضی حقائق آپ پیش کرتے رہیں. ایک بات میں آپ وثوق سے کہہ سکتا ہوں, آپ شرط لگا لیں آپ کے اعداد و شمار کو, آپ کے ان حقائق کو پھر بھی پی ٹی آئی نے نہیں ماننا, بے شک ان کی اپنی حکومت ہے. یہ اس قوم کی بدبختی ہے, یہ اس قوم کی بدبختی ہے کیونکہ یہ تقلید کرتے ہیں ہم. یہ آپ کلٹ کے اوپر جا رہے ہیں, حقائق کے اوپر نہیں جا رہے. یا تو انہوں نے کوئی ڈاکے مار کے اپنے بچوں کو روزی انہوں نے کھانا کھلانا ہے تو پھر ضرور کریں. اگر ان کا جو ایمان ہے وہ محنت کے اوپر ہے, صداقت کے اوپر ہے, دیانتداری کے اوپر ہے, تو کم از کم اپنے آنکھیں اور کان جو ہے وہ کھلے رکھیں. یہ تو سارے اعداد و شمار اس کی ایک اور ریفلیکشن کے واقعی اگر ان کی کارکردگی اتنی زبردست ہوتی تو ہم جو بجٹ خسارے کی جو بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کی آمدن اور آپ کے اخراجات میں جو ایک فرق ہے, اب جو اعداد و شمار حکومت کے اپنے ہی ہیں کہ اس پہلے 9 ماہ میں جو بجٹ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 3,000 ارب روپے سے زیادہ ہے, اور پچھلے سال کے ساتھ اگر اس کا کمپیئر کریں تو 53% یہ زیادہ ہے. تو یہ اٹ سیلف میرے خیال میں اس میں کوئی تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی آپ کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو یہ آمدن اور اخراجات میں اتنا بڑا فرق نہ ہوتا. دیکھیں کامران, یہ بھی وزارت خزانہ نے فسکل آپریشن کی سمری جاری کی 31 مارچ 2022, ان کی حکومت ختم ہوئی ہے 8 اپریل 2022 کو, اور یہ جو نمبرز ہیں یہ ریفلیکشن دے رہے ہیں کہ کس برے طریقے سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے اکانومی کو مینج کیا. 3,165 ارب روپے کا ناظرین وفاقی حکومت کا بجٹ خسارہ تھا 9 ماہ میں, اور یہ جیسے ابھی کامران بتا رہے 53%, یہ 1,100 ارب روپے زیادہ ہے اگر آپ پچھلے مالی سال کے اسی عرصہ سے کمپیئر کریں. آپ کو جب سبسڈیز دی گئی فیول کے اوپر تو سابق وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو سبسڈیز اس لیے دی گئی ہیں کہ جی
جو ایف بی آر کی ٹیکس محصولات ہے اس میں بے تحاشا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ اتنا حکومت کے پاس پیسہ آ گیا کہ اب ہم سبسڈیز دینے جا رہے ہیں. تو اگر یہ سبسڈیز دینی تھی, ریکارڈ اضافہ تھا, تو 3165 ارب کا جو بجٹ کا خسارہ وفاقی حکومت کا, یہ کون پیچھے چھوڑ کے گیا ہے؟ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو انہوں نے ان کے غیر ترقیاتی اخراجات اور خاص طور پر سبسڈیز جو ہے 575 ارب روپے کی سبسڈیز دی گئی ہیں 9 ماہ میں, جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 183% زیادہ تھی. اس میں ایک جو نمبر جس کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن کتنی ہے. یہ ایک ایسا نمبر ہے جو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جتنے بھی ٹیکس محصولات ایف بی آر نے اور جو باقی وفاقی حکومت نے اکٹھے کیے مختلف مد میں, اس کی جو ٹوٹل ویلیو تھی وہ تقریباً 5400 ارب روپیہ تھی. اس میں صوبوں کو جو انہوں نے پیسے دیے وہ 2600 ارب روپیہ تھا جو ان کا نیشنل فائنانس کمیشن میں حصہ بنتا ہے. باقی بچا تقریباً 2780 ارب روپے. خالصتاً وفاقی حکومت کی جو آمدن تھی 9 ماہ میں 2780 ارب روپے. اب ان صرف 2 فگرز بتاؤں گا, اس کے بعد ہم بریک لیں گے. جو حکومت نے 9 ماہ میں قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی کی وہ 2118 ارب, اور اس کے علاوہ 888 ارب روپیہ دفاع کے اوپر خرچ ہوا. ان دونوں کو آپ جمع کر لیں تو 3000 ارب روپیہ بنتا ہے. اور وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن کتنی ہے؟ 2780 ارب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 217 ارب روپیہ تو یہاں سے کمی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ تنخواہیں جو دی گئیں, جو سبسڈیز دی گئیں, باقی جتنے ترقیاتی کام ہوئے اور جو بھی کام ہوا وہ تمام قرضے لے کے کیا گیا. تو یہ ہے کارکردگی جو پی ٹی آئی کی حکومت کی, اور اس کے برعکس جو پروپیگنڈا وہ آپ کے سامنے ہے. جی, یہاں پر بریک لیں گے. کارکردگی کی بات ہو رہی ہے, اور جب آپ کے پاس اتنے آپ کہہ لیں کہ ریونیو ہو نہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ترقیاتی پروگراموں پر پھر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ پلاننگ کمیشن نے نئی حکومت کو اس حوالے سے کیا تجاویز دی ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبر یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن نے نئی جو حکومت آئی ہے جسے یونٹی گورنمنٹ یا کولیشن گورنمنٹ بھی کہتے ہیں, اس کو تجویز کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر پچھلی حکومت کے دور میں کوئی 764 جو منصوبے شروع کیے گئے تھے اور جس کی کوئی تخمینہ تھا کوئی 2300 ارب روپے, ان کو کلوز کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. تو شہباز, کیا وجہ ہے؟ کیا پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, یا وہ جو منصوبے شروع کیے گئے تھے وہ کوئی عوام کی فلاح کے لیے یا پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھے؟ کامران, اس میں جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو حالات ہیں ان کے خسارے کے اور غیر ترقیاتی اخراجات دبا کے ہوئے, جتنا انہوں نے 9 ماہ میں خرچہ کیا اس کا 88% 88% نان پروڈکٹیو تھا. آپ نے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کی, باقی آپ کے جو معاملات تھے اس کے لیے تھے. جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ تقریباً 450 ارب روپے کے قریب تھا. لیکن جو اوور آل پکچر ایسی ہے کہ ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں پچھلی حکومت کے پاس, اور نئی آنے والی حکومت کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم ایک لحاظ سے بالکل ٹیکنیکلی تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر. ہم نے آئی پی پیز کی ادائیگیاں نہیں کرنی, آپ ڈیفالٹ میں ہو. چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کے ڈیفالٹ کے اوپر ہو. عالمی جو آپ نے قرضے لیے ہوئے غیر ملکی, آپ سعودی عرب کا وہ رول اوور کروا رہے ہو, یو اے کا بھی رول اوور ہوا. تو ٹیکنیکلی جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو رول اوور کی طرف جاتا ہے, ورنہ آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو آپ اگلے کو واپس کر دیتے ہو. تو اس ساری صورتحال میں انفارچونیٹلی پچھلی جو حکومت تھی اور اس دوران جو پلاننگ کمیشن تھا وہ ہر ہفتے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی میٹنگ کال کرتا ہے. یہ CDWP ہوتی ہے, اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ 10 ارب روپے کے پروجیکٹ یہ اپروو کر سکتے ہیں, اور اس سے جو بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی مالیت زیادہ ہوتی ہے 10 ارب سے, تو یہ جو ایک ہوتی ہے ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل ایکنک, اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں فار فردر اپروول. تو انہوں نے اتنے بے تحاشا منصوبے انہوں نے اپروو کیے, اور ہم اس وقت لکھتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کدھر سے آپ منصوبے منظور کر رہے ہو. وہی CDWP جس کو چیئر کرتے تھے ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جو آج بھی ہیں, وہ جب یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک پریزنٹیشن لے کے جاتے ہیں نئے پلاننگ کے وزیر احسن اقبال صاحب کے پاس, دیکھیں جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ فسکل سپیس کہاں سے کریٹ ہوتی ہے تاکہ اب آپ کی حکومت آئی ہے تو آپ بھی منصوبے منظور کریں. تو ان کو جو پریزنٹیشن دی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ترقیاتی پروگرام ہے وفاقی حکومت کا ہوتا ہے, اور اس میں پچھلے کئی سالوں کے منصوبے ہیں, صرف PTI کے نہیں, اس کا جو ٹوٹل حجم ہے اس میں 1169 منصوبے ہیں اور اس کی مالیت ہے کچھ 6300 ارب. تو انہوں نے تجویز یہ دیا احسن اقبال صاحب کو کہ آپ اس میں سے 2300 ارب روپے کی مالیت کے 764 جو منصوبے ہیں وہ بند کر دیں, کیونکہ جو آپ کہہ رہے تھے فسکل سپیس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے منصوبے ہوں جو اہم ہوں, لیکن کرائٹیریا کیا ہے کہ کس بنیاد پہ بند ہونے چاہیے؟
दो तीन मेजर क्राइटेरियाज कि तकरीबन 325 मंसूबे ऐसे हैं जो सूबाई नेचर के हैं, जो वफाकी हुकूमत को फाइनेंस ही नहीं करने चाहिए, वो डाले हुए और प्रूव हुए उनके, जिसको बंद करें, और जिसने ये डाले तो मेरे ख्याल उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। फिर दूसरा, इसके अंदर कुछ तकरीबन बनते हैं कुछ 439 मंसूबे ऐसे हैं जिसके ऊपर 0 से लेके 10% तक उसका जो टोटल उसका बजट है, रिक्वायरमेंट है, उसका खर्चा हुआ है। उन्होंने कहा जी जितना ये खर्चा हुआ, ये जो है अप टू 10% एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, इसको बंद कर दें। अब उसमें यह क्राइटेरिया नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कम लागत आई है, अभी खर्चा इनके ऊपर कोई 266 अरब रुपए, इनको तो बंद करें ना। वो जो 266 अरब था वो हमने कर्जा लेके दिया था, तो कर्जा वापस भी करना है, तो वो मतलब कहने का मतलब यही है कि 266 अरब रुपए अगर वाकई इस तजवीज पर अमल होता है तो 266 अरब रुपए तो आपके जाया हो गए ना। बिल्कुल जाया हो गए। और अब यही तो ब्यूरोक्रेसी की चालाकी है ना। आज भी अगर यही ब्यूरोक्रेसी है, इसी के ऊपर हुकूमत एक्शन नहीं भी उन्हीं को कंटिन्यू करती है, क्योंकि नई हुकूमत को भी करवाने हैं, तो फिर ये इसी तरह के धड़ाधड़ मंसूबे ये अप्रूव होंगे, अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी वो इनके बंद कर देंगे। अब इसमें एक और जो इनकी तजवीज़ है वो ये है कि जो इसका है SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको सादा अल्फाज में हम कहते हैं, कि जो अरकान असेंबली हैं उनके जो मंसूबे तजवीज़ करते हैं उनको भी उनका बंद कर दिया जाए। अच्छा। तो इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन कामरान इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर अब देखा जाए तो अगर आप PSDP को रिव्यू करें ना, और इसी प्रेजेंटेशन में उसका जिक्र भी था जो एहसन इकबाल को हुई है, सिर्फ 26 ऐसे मंसूबे हैं जिसको ट्रूली नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स कहा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मुल्तान सखर मोटरवे है, या इस तरह कई ऐसे मंसूबे हैं जो पंजाब से शुरू होते हैं, सिंध में जाते हैं, बलूचिस्तान में भी जाते हैं, जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जिसको किसी भी वफाकी हुकूमत को फाइनेंस करना चाहिए, वो सिर्फ 26 है, और उनके लिए पैसे नहीं है देने के लिए बजट में। द्यामिर बादशाह डैम को पूरा पैसा नहीं मिल रहा। इन्होंने द्यामिर बादशाह डैम पिछली हुकूमत ने शुरू कर दिया बगैर उसका फाइनेंशियल क्लोज किए, बगैर जो रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग थी उसके अरेंज किए हुए। तो अब ये नई हुकूमत एक ऐसी जगह पे आके खड़ी हुई है जहां पे उसको पिछले मंसूबे बंद करने हैं और आगे उन्होंने अपने नए मंसूबों के लिए जगह क्रिएट करनी है। तो प्रूडेंसी जो है, जो फिस्कल डिसिप्लिन है, वो ये डिमांड करता है कि कोई भी नया मंसूबा आइंदा उस वक्त तक मंजूर ना किया जाए जब तक उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी ना हो। और मेरे ख्याल में एक और जो चीज़ जो एहसन इकबाल साहब ने तजवीज़ दी थी, बल्कि बाकायदा तौर पर वो तो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि उन्होंने अपने प्रीडिसेसर यानी कि असद उमर साहब को दावत दी थी कि एक तो आपके एजाज़ में फेयरवेल लंच या डिनर किया जाए, और दूसरा अगर वो आगे ब्रीफ कर सके कि कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो अवामी फलाह बहबूद के लिए, जो मुल्क की बेहतरी के लिए, जो उनकी ख्वाहिश है कि उनको जारी रखना चाहिए। तो ये तजवीज़ मेरे ख्याल में एक अच्छी तजवीज़ है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप भी ये कह रहे थे कि एक जेन्युइन एहसन इकबाल की तरफ से एफर्ट है। तो मेरे ख्याल में असद उमर साहब को बीइंग एन एजुकेटेड मैन, अगर उनको लगता है कि वाकई बहुत से अच्छे मंसूबे उन्होंने शुरू किए थे जब वो प्लानिंग के वजीर थे, उनको जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। देखिए, मेरी एहसन इकबाल से मुलाकात हुई थी जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था, तो मैं उसके बाद मिला था उनसे, और उस वक्त उन्होंने कोई सियासत की बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि मैं ये वाकई समझता हूँ कि एक जो हमें अच्छी रवायात का आगाज़ करना चाहिए, और मैं इनको बुलाऊंगा असद उमर को, और मेरे से खुद उन्होंने ये बात कही, और मैंने बल्कि कहा, मैंने कहा हो सकता है कि इमरान खान साहब उनको इजाज़त ना दें। उन्होंने कहा राना साहब मेरा काम है दावत देना, मैं उनको दावत दूंगा, वो आएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं उनको इज्जत दूंगा। तो लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स की, वो ये कि एक मिसाल आपको मैं देता हूँ, नाज़रीन ये आपके लिए भी है। आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की किताब उठाइए, वजारत ख़जाना की जहाँ वहाँ पे एलोकेशन है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल है DHQ चकवाल, जरा वो चेक कीजिएगा कि वो उसमें क्यों ऐड हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे कैसे बनते हैं। चले, मेरे ख्याल में यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। चकवाल मेरा भी इलाका, आपने उनका नाम लिया, तो मैं भी प्रोग्राम के बाद चेक करूँगा कि वाकई वहाँ पर ये क्या मंसूबा है। ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे हम इस हुकूमत के लिए जो मुश्किलात है, ख़ास करके माजी की हुकूमत की तरह ये भी मार्केट से महंगे दामों कर्जे ले रहे हैं, आखिर वजह क्या है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुध को हुकूमत ने कर्जे लिए मार्केट से, और इसमें जो हैरान कुन बात है कि एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुतय्यन करदा शरह सूद है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हुकूमत ने ये कर्जे लिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप महंगे दामों कर्जे खरीदेंगे तो जाहिर है कि आपके कर्जों में भी इजाफा होगा, और जो शरह सूद की मद में आप फिर इन बैंकों को और प्राइवेट एंटिटीज को अदायगी करते हैं, वो भी टैक्स पेयर्स पे और कौमी खजाने में बोझ पड़ेगा। तो क्या वजह है? कहने को तो ये कहते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, बड़े
یہ ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کے پاس بہتر اکنامک ٹیم ہے, تو یہ تو وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی تھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس وقت جو نئی حکومت ہے نا اس کو چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے میں دقت ہو رہی ہے. وہ ابھی صحیح اور ٹائملی فیصلے نہیں کر پا رہے. ایک مثال آپ نے دیکھی جس کے اوپر ہم کل بات کریں گے, جو پیٹرولیم مصنوعات کا انہوں نے فیصلہ پھر کر لیا ہے کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, تو نہیں بڑھائیں گے اس کی ایک کاسٹ ہے. اسی طرح لگ یہ رہا ہے کہ کراچی میں سینٹرل بینک میں ان کو کوئی سگنل دے رہا ہے کہ دیکھیں معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور کس حد تک ہو سکتے ہیں, آپ کو کچھ چیزوں کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, کچھ اپوائنٹمنٹس کو بھی شاید کنٹینیو کرنا پڑے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پالیسی ریٹ ہے وہ ہے 12.25%. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک انٹرسٹ ریٹ کوریڈور بنایا ہوا کہ کس حد تک اسے اوپر جا کے بینک جو ہے وہ اوپر یا نیچے اسے ریٹ پہ لے یا قرضہ دے سکتے ہیں. جب یہ بدھ کو حکومت نے یہ پچ کیا اپنے, انہوں نے ٹی بلز کے ذریعے جو قرضہ لینے تھے, انہوں نے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے 500 ارب روپے کا یہ قرضہ لینا چاہ رہے تھے اور 672 ارب روپے کے قرضے لیے گئے. اور کس ریٹ کے لیے گئے کے اوپر لیے گئے, یہ ایک پریشان کن بات ہے. اگر یہ صورتحال ایسی ہی چلتی رہی تو عوام کا گلا گھونٹ کر ان سے ٹیکسز اکٹھے کیے جائیں گے اور صرف چند بینکوں کو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کی جائے گی, قرضہ واپس نہیں ہوگا. ناظرین اس میں آپ نے یہ نمبرز پڑھے ہوئے 3 دن پرانے نمبر ہیں, کوئی نئی بات نہیں بتا رہے, لیکن صرف دیکھیں کس حد تک ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ, اور ہمارے تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. 12.25% کا ریٹ ہے اور جو 3 ماہ کا قرضہ لیا گیا وہ 14.79% پہ لیا گیا. 3 ماہ کا قرضہ. 6 ماہ کا جو قرضہ حکومت نے لیا وہ اس نے لیا 14.99, تقریباً 15% کے اوپر یہ قرضہ لیا گیا ہے. اور جو 1 سال کے لیے حکومت نے بوروئنگ کی وہ 14.81%. تو لگ ایسے رہا ہے یہاں پہ کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے یا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو فردر انٹرسٹ ریٹ میں انکریز, تو اگر یہ شرح سود اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر کیا حال ہوگا حکومت کے بجٹ کا, کیا حال ہوگا کاروبار کا, کیا حال ہوگا اکانومی کا, یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. اور کامران اس میں اب جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے وقت میں حکومت یہ سارے کام ہو رہے ہیں جب حکومت کے اپنے وزارت خزانہ کے اندر بھی ایک کمزوری ہے. پچھلے 3.5 سال میں, بلکہ خاص طور پر پچھلے 1 سال میں جو ڈیٹ آفس ہے فائنانس منسٹری کا اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا. پرماننٹ ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ ایک لڑکا ینگ ایک ہے جو ڈائریکٹر ہیں جن کو انہوں نے ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن پالیسی میکنگ میں اور ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو کچھ ایسے جب آپریشنل میٹرز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بولڈ سٹانسز لینے پڑتے ہیں. حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جس شرح سود کے اوپر ان کو بینکوں نے قرضے آفر کیے تھے وہ اس کو ریجیکٹ کرتے, لیکن شاید وہ ریجیکٹ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے کچھ ادائیگیاں کرنی ہوگی, اور اس کے لیے پہلے ایک آلٹرنیٹ آپشن ہوتی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لے لیا جاتا تھا. وہ الحمدللہ وہ اب IMF اور گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کی وجہ سے وہ بند ہو چکی ہے اپارچونٹی, وہ ونڈو جو تھی. تو اب ایک ہی آپشن ہے کہ چاہے بینک 20% پہ قرضہ دے, چاہے 15 پہ دے, چاہے 5 پہ دے, اگر ان کے دل میں رحم آ جائے. تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جب تک وہ قانون تبدیل نہیں کرتے. دیکھیں جو مارکیٹس ہوتے ہیں وہ سگنلنگ کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب اگر آپ نے 6 ماہ کے لیے جو قرضے لیے تقریباً 15% شرح سود پہ لیے ہیں, تو اس سے تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کم از کم, ویسے تو پاکستان کی معیشت کے بڑے برے حالات ہیں, لگتا یہ ہے کہ مزید ٹف ٹائم آنے والا ہے. تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, آپ کی جو انرجی پروڈکٹس ہیں وہ بجلی ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, اور یہ شرح سود بھی اس کا مطلب ہے کہ اوپر جائے گی. اور یہ جب کمبینیشن بنے گا تو کیا یہ گورنمنٹ اس سچویشن میں ہوگی کہ عوام کو کوئی ریلیف دے پائے؟ کیونکہ یہ تو کلیئر کٹ سگنل ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ نے 15% پہ شرح سود پہ دیا ہے, تو اسٹیٹ بینک اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جب ریویو کرے گا اس کی کمیٹی تو شرح سود میرے خیال میں اس میں اضافہ ہی کریں گے. لگ تو ایسے رہا, دیکھیں نا جو 6 ماہ کا ریٹ ہے وہ ہے 14.99, 15%, مطلب آپ 3.25% اس کو اوپر لے رہے ہو قرضہ اس سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے 3 ماہ کے اندر یا 1 ماہ کے اندر جب اگلی مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ آئے گی تو مارکیٹس جو ہیں, بینکس ہیں, وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوگا. اور اس وقت پاکستان اور IMF کے ٹیکنیکل جو ٹاکس ہیں وہ ان وے شروع ہو چکی ہیں انفارملی, اور تھوڑی سی فارملی بھی یہ چلے جائیں گے جب یہ عید کے بعد. اب پرابلم یہ ہے ایسی صورتحال میں حکومت کے پاس جو پالیسی چوائسیز ہیں وہ کم رہ جاتی ہیں. IMF کا اب حکومت کے اوپر دباؤ کہ آپ اپنے اخراجات کو کمی کریں, اور جہاں پہ جو شہباز شریف صاحب ہے وزیر اعظم, وہ ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کر پا رہے. میں شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہا ہوں, میری 2-3 چیزوں کے اوپر نظر ہے. اگر 3 فیصلے شہباز شریف صاحب نے میرٹ پہ کر لیے تو لگے گا کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم پاکستان. اگر نہ کیے تو پھر حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. ایک فیصلہ تیل کی قیمتوں کا, اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک سیاسی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ ملک چلانا چاہتے ہیں, اپنی سیاست کی وہ پرواہ نہیں کریں گے, ملک کی پرواہ کریں گے. دوسرا فیصلہ
गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का, जिसके ऊपर कल में इंशाल्लाह हम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, उसके ऊपर वो क्या फैसला करते हैं वो डिटरमिन करेगा हु इज रनिंग द शो। और थर्डली उन्होंने कुछ पंजाब में पॉलिटिकल, उन्होंने नॉट पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक, उन्होंने कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स करनी थी, वो नहीं कर पा रहे। तो ये सिग्नल्स होते हैं हुकूमत के, हम फिर इन सिग्नल्स को पिक करते हैं, फिर उसके ऊपर फिर हम एज ए जर्नलिस्ट देख रहे होते हैं कि हुकूमत कौन चला रहा है, इनके हाथ में क्या है और इनके हाथ में क्या नहीं है। IMF दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टर्म कंप्लीट हो रही है, पंजाब में एक तमाशा लगा, वो देखते हैं शहबाज शरीफ से एक्ट करते हैं। चलें लेट्स सी वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वापस आएंगे। अब तो ऑलमोस्ट उनकी जो काबीना है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो सारा प्रोसेस था। तो लेट्स सी कि जो क्या वो टफ डिसीजंस ले पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें खुर्रम शहजाद ज्वाइन करेंगे, मार्केट एनालिस्ट हैं, और उनके सामने ये जो सारी अनसर्टनिटी है मार्केट के अंदर, महंगे दामों हम जो कर्जे ले रहे हैं उसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर अभी खुर्रम शहजाद साहब ने, मार्केट एनालिस्ट हैं और मुआशी अमूर के माहिर हैं। तो खुर्रम साहब, बुध के रोज़ हमने देखा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मुतय्यन करदा जो शरह सूद है, उससे भी बढ़कर हुकूमत ने रिकॉर्ड जो शरह सूद के ऊपर कर्जे लिए हैं मार्केट से। इस सारे सिलसिले में आप क्या किरदार देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और वजारत खजाना का? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि स्टेट बैंक का रोल डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा है, सेंट्रल बैंक है, और जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें फ्रंट एंड पे स्टेट बैंक ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है मिनिस्टर फाइनेंस को, उसके बिहाफ पे जो है वो ऑप्शंस कंडक्ट करता है। तो रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसमें दो बड़े जो है वो रीजंस हैं। एक तो आपको पता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा स्टेबिलिटी नहीं है उस हिसाब से, अनसर्टेनिटी की जगह स्टेबिलिटी जो है उस तरह से नहीं है। सर्टेनिटी तो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आ गई थी, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑयल अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। इंडोनेशिया ने जो है वो एडिबल ऑयल की जो है एक्सपोर्ट बैन कर दी है, जिसकी वजह से फूड और ऑयल की वजह से एनर्जी इन्फ्लेशन ये अपनी जगह जो है वो दुनिया में अभी भी ऊपर है, और इसी का इम्पैक्ट हमारे पास आ रहा है, क्योंकि रुपी जो है वो दोबारा से 3 से 4 रुपए डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ है। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है आपकी बैंकिंग सेक्टर और आपके फाइनेंशियल सिस्टम पे जरूर आता है, क्योंकि एक तो इम्पोर्ट्स आपकी जो है वो काफी ज्यादा होती हैं और हो भी रही हैं। दूसरा ये कि आपके यहाँ कलामी हो रही है। देखिए, यहाँ पे मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 12.25% आपका पॉलिसी रेट है और 15% के ऊपर तकरीबन आपको मिलता है 3 माह के लिए कर्जा। तो ये क्या आप ये बात समझते नहीं कि यहाँ पे बैंक्स लगता है कलूट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खामोश है और वजारत खजाना इतनी मजबूर है कि उसको 15% पे भी कर्जा ऑफर हो रहा है, वो उठा रही है? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। वो ये है कि हमारे यहाँ रूट कॉज क्या है। हमारे यहाँ रूट कॉज है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट को मैनेज ना कर पाना या ना करना वो गवर्नमेंट का काम होता है, वो ये गवर्नमेंट हो पिछली गवर्नमेंट हो। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट हमारी फिस्कल प्रूडेंस जिसे कहते हैं, या ये कह लें कि अपने आमदन और अखराजात, इसको अगर आप सही से मैनेज नहीं करेंगे तो आपको नेचुरली अगर टैक्स पूरा नहीं मिलेगा या टैक्स को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। आप कर्जे के लिए कहाँ जाएंगे? कर्जे के लिए या इंटरनेशनल मार्केट होती है, लोकल मार्केट होती है। लोकल मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में आज से नहीं, पिछले 3 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से गवर्नमेंट जो है वो ड्राई अप करती आई है। और आपको पता है ना, एक टर्म हम यूज करते हैं प्राइवेट क्रेडिट ऑप्टिक जो होता है, वो बेसिकली उसको जो है हम ड्राई करना शुरू कर देते हैं, और वो बेसिकली गवर्नमेंट सारा कर्जा जो है वो ले जाती है मार्केट से, और प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है शहबाज कि हमारे यहाँ जो फिस्कल प्रूडेंस है वो नहीं रही, जिसकी वजह से रिलायंस जो है मार्केट पे बढ़ी। जब रिलायंस मार्केट पे बढ़ी और वहां पे हमने कभी मार्केट को डेवलप ही नहीं किया, फिक्स इनकम मार्केट को कभी डेवलप ही नहीं किया कि बैंक्स के अलावा भी हम एक आम आदमी के साथ पास भी जाके जो है उससे पैसे ले सकते हैं। एक चीज फर्क यहाँ पे हुई है, जो खुर्रम साहब, जो स्टेट बैंक के कानून में जब तरमीम आ गई कि जीरो बोरोइंग वाली, उससे पहले भी यही था। और आपको पता है कि स्टेट बैंक ने एक इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर भी रखा था कि किस हद तक जो है वो मार्केट ऊपर जा सकती है और किस हद तक पॉलिसी रेट से वो मार्केट नीचे ऑपरेट कर सकती है। तो जो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर है वो किधर गया और फिर बाकी जो चीजें हैं वो किधर गई? तो क्या आप समझते नहीं कि वो जो गलत एक तरमीम आई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में, जहां पे जो एक वो विंडो थी बारों की मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, उसको अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है?
بالکل یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو ڈائریکٹ بورنگ تھی اسٹیٹ بینک سے وہ آئی ایم ایف نے روکی اور اس کی وجہ سے آپ کے یہاں کمپلیٹ ریلائنس جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ پہ ہو گئی. لیکن دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ اسٹیٹ بینک سے بورنگ جو ہے کم سے کم ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ کی انفلیشنری نہ ہو کیونکہ اس میں پیسہ ڈائریکٹ چھپتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر اسٹیٹ بینک پیسہ جو ہے بینکوں گا اور بینک صرف اور صرف جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے دیں گے تو نیچرلی وہ بھی ایک ایکسپلائٹیو جو ہے وہ پریکٹس میں آ سکتا ہے. اس میں یہی بات ہے اسٹیٹ بینک کو نیچرلی اس چیز کو اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے کہ ریٹس جو ہیں وہ کیا مینوپولیٹو تو نہیں ہیں, کیا واقعی ہی ڈیمانڈ ڈریون ریٹس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے فائنینسز کو ٹھیک کرنا چاہیے. شہباز وہ روٹ کاز ہے, گورنمنٹ اپنے فائنینسز ٹھیک کرے گی نا اس کی بوروئنگ کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی. جب بوروئنگ کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی تو بینکس ہو یا کوئی بھی اس کو پیسے دینے والا ہو وہ یہ سوچے گا کہ جی اس کی ریکوائرمنٹ ہی کم ہے تو وہ خود اپنی وہ سپلائی ڈیمانڈ کا جو ہے وہ کھیل ہے کہ جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو نیچرلی اس کے ریٹس جو ہے وہ نیچے آئیں گے اور جو بینکس ہوں گے وہ شاید اتنا زیادہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ اپنے ریٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکیں. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی کا بھی کھیل ہے, گورنمنٹ کے فائنینسز کا بھی کھیل ہے اور مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹس اور اسٹیٹ بینک کا بھی رول ہے اس کے اندر کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ ریٹ جو ہے وہ مینیپولیٹ کوئی نہ کر سکے اور ایک بالکل کمپیٹیٹو جو ہے وہ لیول پہ جو ہے وہ آرمز لینتھ پہ چیزیں ہوتی رہیں. لیکن خرم صاحب آپ کو لگتا نہیں, آپ نے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں آبویسلی جو فسکل ڈیفیسٹ یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے, اسی لیے گورنمنٹ کو آف اینڈ آن قرضے لینے پڑتے ہیں اور یہ اوور نائٹ تو پرابلم حل ہوگا نہیں. تو ان دا شارٹ رن ڈو یو تھنک کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے اس میں اگر ترمیم کر دی جائے اور ایک ونڈو تھوڑی سی کھول دی جائے گورنمنٹ کے لیے کہ وہاں سے وہ قرضہ لے سکے تاکہ ایٹ لیسٹ جب تک ہمارے یہاں فسکل اسٹیبلٹی آ نہیں جاتی اس وقت تک یہ کم از کم جو کمرشل جو یا بینکس ہیں یا جو مارکیٹس ہیں وہ اس طرح گورنمنٹ کو ایکسپلائٹ تو نہ کرے نا, کیا اس کی یہ ہو سکتا ہے یہ آپشن؟ یہ انفیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے ڈیسپریٹ میجرز جو ہیں وہ ڈیسپریٹ سچویشن میں ڈیسپریٹ میجرز لینے پڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک اس طرح کی ونڈو ہونی چاہیے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے جہاں پہ آپ کو کوئی اور جو ہے وہ ریزورٹ نہ ہو تو نیچرلی یہ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ بالکل اگر رستہ بند کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے, ریٹس آسمان کو چھو جائیں گے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی, ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئرز ہیں اس کو بھی امپیکٹ پڑے گا. گورنمنٹ کو سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اپنا فسکل ڈیفیسٹ مزید بڑھاتی جائے گی, کیسے ٹریک میں آ جائے گی کہ ریٹ بڑھتا جائے گا, اس کو مزید قرضہ لینا پڑے گا, مزید قرضہ لینا پڑے گا تو مزید اس کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ فیوچر ڈیفیسٹ بڑھتا جائے گا. تو بالکل یہ ہونا چاہیے کہ ایسی سچویشن میں کوئی نہ کوئی ونڈو ضرور ہونی چاہیے جو کہ ٹیمپرری ہو دو لیکن ہو ضرور. لیکن میں یہ کہوں گا سسٹینیبل بیسس پہ اکانومی کو جو ہے وہ کمپیٹیٹو ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو اپنے فسکس کو بہتر کرنا چاہیے اور بینکس ڈیفینیٹلی پھر آٹومیٹکلی جو کمپیٹیٹو ریٹس آفر کریں گے اور پورا فائنینشل سسٹم آپ کا سیدھا ہوگا. تو فسکل ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ جڑ ہے ساری بیماریوں کی, اکنامک جو ہماری ایلز ہیں. اور یہ ایک چارج شیٹ بھی ہے جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو دعویٰ کرتی تھی کہ اس کے پاس اتنے محصولات آ گئے ہیں کہ انہوں نے فیول سبسڈی دی, وہ سب کچھ غلط ثابت ہو رہا ہے. لیکن آپ نے ایک جو پوائنٹ بڑا ویلڈ اس میں یہاں پہ ریز کیا ہے کہ جو بوروئنگ تھی اسٹیٹ بینک کی وہ اس لیے بند ہو گئی کہ مہنگائی ہو رہی تھی اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ سے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جولائی 2019 سے جب سے پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایک بھی روپیہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا گیا بلکہ پچھلا پیسہ ریٹائر ہو رہا ہے, تو اس کے باوجود 12.5% پلس انفلیشن ہے اور فورکاسٹ آگے بھی ایک سال کا ڈبل ڈیجٹ ہے. تو کیا ہم ایک غلط سمت میں نہیں جا رہے جہاں پہ جو مہنگائی کی وجوہات کہیں اور ہیں اور حل ہم اس کا کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں؟ بالکل شہباز, دیکھیں اس میں دو بڑے ریزنز ہیں. اگر آپ پچھلے 5 سال یعنی کہ 2013 اور 18 کا موازنہ کریں اور 18 سے لے کر 22 کا موازنہ کریں, ان میں دو بڑی چیزیں انفلیشن کے پرسپیکٹو سے چینج ہے. اس والے ٹینر میں فوڈ انفلیشن جو ہیڈ لائن انفلیشن تھی اس سے نیچے تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ فوڈ انفلیشن یا انرجی انفلیشن ڈرائیو نہیں کر رہی تھی پوری مہنگائی کو. اس مرتبہ 4 سال میں 3 سال میں یہ ہوا ہے کہ فوڈ نمبر 1 سب سے زیادہ فوڈ انفلیشن نے ڈرائیو کیا پوری انفلیشن کو, پھر اب انرجی انفلیشن آ گئی ہے, اب پرائسز آئل بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو انرجی اور فوڈ نے بہت زیادہ ڈرائیو کیا, جسے ہم سپلائی سائڈ شاکس کہتے ہیں یا پھر انٹرنیشنل فیکٹرز کہتے ہیں, اس کی وجہ سے. اور لوکل گورننس, میں بار بار کہتا ہوں لوکل گورننس کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی باہر جو ہے انفلیشن ہو رہی ہے تو یہ اس لیے ہمارے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں 4 سال سے 3 سال سے انفلیشن ہو رہی ہے, کوئی ابھی یہ جا کے نہیں ہوئی انفلیشن. اس لیے گورننس کا جو ہے بہت بڑا فقدان ہوا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی میں ایکسیسو اضافہ ہوا ہے جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں اور انٹرسٹ ریٹس جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں یہ غلط ایک چیز ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو فسکل سائڈ, گورننس, انرجی کے ایشوز اور اوور آل ریفارمز, یہ جب تک ہم شروع نہیں کریں گے شہباز, ہمارے یہاں جو ہے وہ پروڈنس نہیں آئے گی اور ہماری اکانومی جو ہے اپنے ٹریک پہ نہیں آئے گی اور اپنا پوٹینشیل اچیو نہیں کر پائے گی. خرم صاحب, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اس وقت جو زر مبادلہ کے ہمارے ذخائر ہیں
وہ بھی خطرناک حد تک گر چکے ہیں, $10.5 ارب کے ہیں. کتنا سسٹین کر سکتے ہیں یہ جو پولیٹیکل جو ایک انسرٹنٹی ہے, کتنی یہ ایک ڈائر سچویشن ہے جو تھنک جو فورن ریزروز کی بات کریں تو؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس میرے خیال میں 1.5 مہینے کا جو ہے امپورٹ کور ہے. تو 1.5 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اگر 6-7 بلین ڈالرز کی امپورٹ ہو رہی ہے تو آپ کے $10 ارب کا ٹوٹل اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں. اس کے اندر پھر ہمارے یہاں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے رول اوورز بھی ہوئے ہیں. رول اوورز ہونا اٹ سیلف یہ شو کرتا ہے کہ جی آپ نہیں پے کر پائے. چائنا کا رول اوور ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, چائنا نے واپس پیسے نہیں دیے ہیں, اور UAE کا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکسٹ لیٹس سے 2 منتھس میں 1.5 سے 2 مہینے میں اگر ہم $4 سے 6 بلین ایکومولیٹ نہیں کر سکے تو نیچرلی ہماری سچویشن مزید خراب ہوگی. پھر ایک بڑا IMF کا پروگرام ہوگا اور بہت زیادہ سخت ہو سکتا ہے اس سے زیادہ, جس میں ٹیکسز کی بھرمار ہو سکتی ہے, جس میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے بہت زیادہ, جس میں روپی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی قدر کھو سکتا ہے. لیکن اگر 4 مہینے 3 مہینے انفیکٹ, جس پہ سعودی عربیہ سے ابھی امید ہے کہ وہی آپ کو پتا ہے ہم شارٹ ٹرم بڑے ایڈاک بیسس پہ اسٹاپ گیپ سولوشن ڈھونڈتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریفارمز کرنے ہیں, IMF کا ایک بہتر پروگرام لینا ہے, اور ساتھ میں فرینڈلی کنٹریز سے اچھی ڈیلز لینی ہے. چائنا ہو, سعودی عربیہ ہو, UAE ہو یا کوئی اور ملک ہو یا رشیا ہو, اس سے اگر آئل کم میں خریدنا ہے تو خریدیں. تو یہ سب چیزیں اگر ہم نے 1-2 مہینے میں قابو پائیں تو پھر ہماری سچویشن بہت بہتر ہو سکتی ہے. ادروائز ہمارے یہاں چیلنجز جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور ڈیٹیوریٹ ہوگی. بہت شکریہ خرم صاحب. لیٹس سی, چیلنجز بہت بڑے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ چیلنجز کے اندر اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے کیا ان چیلنجز سے نمٹ پائے گی یا نہیں. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.